الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر المتمم لقصر النبوة على الوجه الأكمل فمن ادعى النبوة بعده فقد ضل وكفر. ما شاء الله. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، رحمت کائنات فاؤنڈیشن اور اس کے منتظم اعلیٰ برادر مکرم مولانا اسعد محمود صاحب دامت برکاتہم کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے یہ خوبصورت، خوشبودار اور خوشگوار محفل سجائی ہے۔ رب العزت ان کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمارے مرحوم برادر محترم حضرت الشیخ مولانا عبدالحفیظ مکی رحمہ اللہ کی وصیت کا تقاضا ہے کہ جس پر آج رحمت کائنات فاؤنڈیشن قائم ہوئی اور اس کے زیر انتظام ملک کے مختلف اضلاع میں اس قسم کے پروگرام منعقد کرنے کا انتظام ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ مجھ سے پہلے مقررین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پر بات کی ہے۔ عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير۔ جس جہت سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو زیر بحث لایا جائے، ہر بحث ناتمام رہتی ہے۔ ہم تو سیرت کی بات کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن صورت اللہ نے عطا کی تھی، علماء کرام اس بات پر متفق ہیں، شراح حدیث اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کے ظاہری حسن صورت کا ادراک بھی قوت بشری سے باہر ہے۔ صحابہ کرام نے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا ذکر کیا ہے، آپ کے حسن ظاہری کو بیان کیا ہے،
لیکن جہاں تک ان کی نظر جاتی تھی، جہاں تک ان کی نظر جاتی تھی وہی بیان کیا ہے. آپ کا حسن اس سے بھی آگے تھا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمد آرن تو تنہا دار. لیکن بہرحال اس پر بھی اتفاق ہے کہ حسن ظاہری کا اتباع کسی بھی انسان کے لیے ناممکن ہے. حسن صورت کی نقالی ہم کیسے کریں گے؟ آپ کا رخ انور کہاں سے لائیں گے؟ آپ کی جبین، روشن جبین کہاں سے لائیں گے؟ آپ کی بھویں ہم کہاں سے لائیں گے؟ آپ کے ابرو کی نقالی ہم کیسے کریں گے؟ آپ کے قد کاٹ کی ہم کس طرح تابعداری کریں؟ یہ تو قوت بشری سے باہر ہے. لیکن باعتبار سیرت کے آپ کا اتباع واجب ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے، آپ نے جو دین ہمیں پڑھایا اس حوالے سے رسول اللہ کو سمجھنا بھی واجب ہے اور رسول اللہ کی پیروی کرنا بھی واجب ہے. اس لیے جھگڑے نہ کیا کرو. باعتبار رسالت کے اگر وہ ہر جگہ موجود ہے تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا. ان کو پہچاننا بھی تو ہے، نہیں ہوگا تو کیسے پہچانیں گے؟ ایک نور تھا جو کائنات میں چمکا اور کائنات کے ذرے ذرے کو آپ نے روشنی عطا کی. اس لیے اللہ تعالی نے نہ آپ کو سورج کہا نہ آپ کو چاند کہا. سورج ہے تو اپنی ذات میں ایک آگ ہے، اور چاند ہے تو اس کی اپنی روشنی ہے ہی نہیں. وہ تو اپنی روشنی کا اکتساب بھی سورج سے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراجم منیرہ کہا ہے، چراغ ہے. اور چراغ اگر ٹمٹماتا بھی ہے تب بھی اس سے 20 اور شمع جلائی جا سکتی ہیں اور چراغ جلائے جا سکتے ہیں. ہر طرف ان کی روشنی پھیل رہی ہوتی ہے اور ہم وقت اس سے استفادہ کیا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اتباع، اس کی مثال ایسی ہے جیسے امام کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 1000 صفحے بھی ہوں، تب بھی ہر مقتدی پر بالکل بھی واجب نہیں کہ وہ یہ معلوم کر لے کہ میرا امام سفید ہے، کالا ہے، لمبا ہے، ڈنگا ہے، چھوٹے قد کا ہے، موٹا ہے، دبلا ہے، پتلا ہے.
اس اعتبار سے امام کی شناخت کسی مقتدی پر واجب نہیں، لیکن امام اگر کھڑا ہے تو اس کو کھڑا رہنا پڑے گا، اگر وہ رکوع میں ہے تو رکوع میں جانا پڑے گا، اگر وہ سجدے میں ہے تو سجدے میں جانا پڑے گا، اگر وہ اتحیہ پر ہے تو اتحیہ میں جانا پڑے گا۔ اور اگر امام کو غلطی ہو جائے آپ کا حق ہے اس کو بتائیں، لیکن اگر وہ نہ آپ کی بات کو قبول نہ کرے تب بھی اس کی غلطی کی بھی اتباع کرنی ہوگی۔ اگر سجدہ سہو کر لیا تو ٹھیک، نہیں تو جماعت کا اعادہ کرنا ہوگا سب کو۔ لیکن یہ نہیں کہ امام سجدے میں جائے اور آپ کھڑے رہے اس لیے کہ امام سے غلط ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی واجب ہے، آپ کی سیرت کی پیروی واجب ہے، اور اس اعتبار سے ہر جگہ آپ کا موجود ہونا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الاولین اور سید الآخرین کا مقام حاصل ہے۔ شب معراج کو جب آپ مسجد اقصی پہنچے تو تمام انبیاء کی آپ نے امامت کی، تو جب انبیاء کے امام بنے تو ہر نبی کے پیروکاروں کے بھی امام بن گئے، ہر نبی کے امتوں کا بھی امام بن گئے، اور قیامت تک کے لیے آپ امام ہیں۔ تو پچھلی امتوں کی بھی امام آپ، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے امام بھی آپ۔ اتنی بڑی امامت، اتنی عظیم الشان امامت انسانیت میں کس کو حاصل ہے؟ اور پھر اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انبیاء کرام سے عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالُوا أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا فإني معكم من الشاهدين۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے میثاق لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر آپ اس کا زمانہ پائیں گے تو پھر آپ پر لازم ہوگا کہ ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ لام بھی تاکید کا ہے اور آخر میں نون مشدد بھی تاکید کا ہے، دو تاکیدیں، ابتدا بھی اور آخر بھی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، آپ پر اس پر ایمان لانا بھی لازم ہوگا اور اس کی مدد کرنی بھی لازم ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پوچھا کہ تم نے میرے ساتھ یہ عہد کر لیا ہے؟ سب نے کہا ہم نے عہد کر لیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا پھر تم گواہ رہو، میں بھی آپ کے ساتھ اس بات پر گواہ ہوں کہ اقرار ہو گیا ہے، اور تمام انبیاء پر ایمان لائیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد حضرت موسیٰ بھی ہوتے لما وسعہ الا اتباعی، تو ان کے لیے بھی میری پیروی کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ ہوتا۔ آج کل لوگ بات کرتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عیسیٰ آ گئے
تو تم بھی تو اس کا اقرار کر رہے ہو، تو ختم نبوت کے عقیدے پر سوال اٹھاتے ہیں۔ بھائی یہ تو بڑی آسان بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی نبوت دینے کے بعد اس سے واپس نہیں چھینتا۔